اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب خامس یعنی پانچواں باب، خلق النبی مع البنات والاخوات، یعنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شفقت و محبت کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، پیج نمبر 525 سے شروع۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام سے قبل جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ان کے منہ لٹک جاتے، چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ نہایت غمگین ہو جاتے۔ کسی کو اطلاع دینے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو چھپاتے اور اپنے تئیں اسے ایک بری خبر تصور کرتے، دل ہی دل میں سوچتے کہ اس نومولود بنت حوا کی پرورش کے باعث اسے معاشرے میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ وہ اسے زندہ درغور کر دے۔ ان کی اس قسم کی سوچ اور فیصلے کو اللہ رب العزت نے انتہائی برا فیصلہ قرار دیا۔ بیٹیاں جب کسی گھر میں جنم لیتی ہیں تو صاحبان ایمان اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم رحمت تصور کرتے ہیں اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ شادمانی و مسرت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے آنگن میں رحمت کی کلی کھلی ہے۔ اس کلی کی خوشبو سے ان کے دل و دماغ کے ایوان مہکنے لگتے ہیں۔ صنف نازک ہونے کی وجہ سے مومن والدین اس سے لاڑ پیار کرنے، اس کے ناز اٹھانے اور اس کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کو اپنا حقیقی فرض جانتے ہیں۔ اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اس کی رحمت کا استعارہ ہیں۔ ان گھرانوں پر رحمت کی چادر تنی رہتی ہے جہاں والدین بیٹیوں کے تمام حقوق ادا کرنے میں خوش دلی سے مصروف رہتے ہیں۔ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 اور 37۔ ترجمہ۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک
اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ النحل آیت نمبر 58 اور 59۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، بزعم خویش اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورہ التکویر آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی۔ فصل 1، بیٹیاں والدین کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سبب ہیں۔ جس دور جاہلیت میں بیٹیوں کی پیدائش موجب ذلت و رسوائی گردانی جاتی تھی، اسی معاشرے اور دور میں رہبر عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی والوں کو بشارت سنائیں اور الطاف الہی کی متعدد ضمانتیں دی ہیں۔ ایک مومن یا مومنہ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ اسے جنت کی ضمانت اور دوزخ سے رہائی کا دائمی پروانہ مل جائے۔ یہ ضمانت آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان صداقت ترجمان سے دی ہے۔ دوزخ سے رہائی کا یہ دائمی پروانہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے رحمت للعالمین کی عطا عظیم ہے۔ حدیث مبارک 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے کھانے کا سوال کیا۔ میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے وہ کھجور اسے دے دی تو اس نے وہ کھجور لے کر اس کی 2 ٹکڑے کر کے انہیں اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے اس نے کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کا یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ان بیٹیوں کی پرورش اور تربیت سے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بچاؤ کا سبب ہوں گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں تو اس نے ان بچیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی اور تیسری کھجور خود کھانے کے لیے اپنے منہ کے طرف بڑھائی تو اس کی بیٹیوں نے وہ بھی کھانے کے لیے مانگ لی۔
جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس نے ان کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ان کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کا ایثار بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، یا فرمایا اسے اس کے سبب دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت واثلہ بن الصقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی خاتون کی برکت یہ ہے کہ اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسے امام خراطی، دائلمی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ فصل 2، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت۔ اولاد سے شفقت کا جذبہ رب العالمین نے انسانی جبلت میں رچا بسا دیا ہے۔ اولاد میں بیٹے بھی شامل ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی۔ والدین کا فریضہ ہے کہ وہ ان دونوں سے یکساں اور برابر کی محبت، شفقت اور پیار کا اظہار کریں، ان کی تعلیم و تربیت پر یکساں توجہ دیں، ان کی دیکھ بھال اور پرورش میں کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا رحمت و رافت اور غایت درجہ ملاطفت سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ اولاد کی حسن ادب کے ساتھ تربیت کے زرعی اصولوں کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ بیٹیاں نرم و نازک اور حساس مزاج کی حامل ہوتی ہیں۔ علوم بشریات کے ماہرین کے نزدیک انسان بحیثیت والدین بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عہد جاہلیت میں پروان چڑھنے والے ان والدین پر بیٹیوں کی اہمیت، عظمت اور فضیلت بیان کر رہے تھے جو قبول اسلام سے قبل بیٹیوں کو انتہائی سفاکی اور بے دردی سے زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کی ایسی شخصی، ذہنی، نفسیاتی اور فکری تطہیر کی کہ قبول اسلام کے بعد وہ بیٹی کی ولادت پر بھی اسی طرح اظہار مسرت کرتے جس طرح بیٹے کی پیدائش کے موقع پر وہ خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کے تذبذب سے کام نہ لے اور اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ اور مسکن جنت ہوگا۔ یہ بشارت بھی دی کہ ایسا شخص جس نے بچیوں کی پرورش انتہائی کشادہ دلی کے ساتھ کی، وہ اور میں جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کو زندہ درغور کرنے کی قبیح عمل کو نہ صرف انسانیت کی اہانت قرار دیا بلکہ اس پر انتباہ بھی فرمایا ہے۔ الحدیث 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی
ان کی اچھی اخلاقی تربیت کی، پھر ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داود نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ملا علی قاری نے فرمایا اسے امام ابو داود نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، ان پر شفقت کرے اور ان کی کفالت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تب کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بیٹی کا پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تب بھی یہی فرماتے کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بخاری نے الادب المفرد میں اور ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے رہن سہن، ان کی خوشی و غمی میں ان کا سہارا بنے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، اگر ایک بیٹی ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے دوران پیش آمدہ مشکلات پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، انہیں اچھا کھلائے پلائے اور اپنی استطاعت کے مطابق اچھا پہنائے تو قیامت کے دن وہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام کنانی نے فرمایا ہے یہ اسناد صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور حمیدی نے روایت کیا ہے۔ باب نمبر 4 کی فصل نمبر 2 یہاں تمام ہوئی۔ اب فصل نمبر 3، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ اسے جنت میں لے جائیں گی۔ میزان الہی پر قدر و قیمت کا معیار اہل دنیا کے پیمانوں سے یکسر مختلف ہے۔ جس وجود کو بسا اوقات کمزوری کی علامت اور بوجھ تصور کیا جاتا ہے، دین رحمت اسی وجود کو خالق کی خاص مہربانی اور بخشش کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ بیٹیوں کی محبت بھری پرورش اور ان کی بہترین تربیت کوئی عام نیکی نہیں، بلکہ یہ وہ خاموش عبادت ہے جس کا صلہ صرف جنت کا حصول ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر روز محشر پیکر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور رفاقت ہے۔ یوں وہ ہستیاں جنہیں دنیا والے بوجھ سمجھتے تھے، اپنے محسن والدین کا ہاتھ تھام کر انہیں بارگاہ الہی میں بلند ترین منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔
حدیث پاک ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بچیوں کی بلوغت تک پرورش کی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح اکٹھے آئیں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، جبکہ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہیں اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو 2 بیٹیاں مل گئیں اور اس نے انہیں جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا حسن سلوک کے ساتھ رکھا، تو وہ دونوں اسے جنت میں داخل کرا دیں گی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، بخاری نے ادب المفرد میں اور حاکم نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے۔ یہاں باب نمبر 4 کی فصل نمبر 3 مکمل ہوئی۔ پارٹ نمبر 34 یہاں مکمل ہوتا ہے پیج نمبر 538 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔